اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ جو کسی صحابی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا شہین کو افضل سمجھتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر و عمر کو افضل سمجھتے تھے، تو کیا معاذ اللہ یہ جو حکم کفر ہے اب تم حسن اللہ یاری حضرت مولا کائنات پر لگاؤ گے؟ واقعہ صفین اس کتاب کی پہلی عبارت نصر بن مزاحم جو مصنف ہے اس کی پہلی عبارت دیکھیں، لکھا ہے ان افضلہم فی اسلامیہ، یعنی مولا کائنات کے بقول لکھا ہے، اپنے ہاتھ میں لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل تھا تو سیدنا صدیق اکبر افضل تھے. دوسری عبارت اسی کتاب کی افضلہم زعمتم فی الاسلام، یعنی مولا علی فرماتے ہیں دین اسلام کے اندر اگر کوئی خیر ہوا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. اگر جی اسی کتاب کی جو تیسری عبارت ہے ان مولا کائنات فرماتے ہیں ثم استخلف ابو بکر و عمر و احسن، یعنی یہاں تثنیہ جو جمع کا صیغہ ہے کہ فرمایا یہ دونوں بہترین انسان تھے، لا فی الامتی، کہ امت میں یہ دونوں بہترین انسان تھے. کون؟ استخلف ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر، یہاں دیکھیں یہ احسن جو ہے نا یہ تثنیہ جمع کا صیغہ ہے کہ یہ دونوں امت میں بہترین انسان تھے. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ احسن السیرت، اور سیرت میں اعلیٰ اور امت میں عدل و انصاف کرنے والے تھے. یہ تمہاری ایک کتاب جو تمہارا مورخ کٹر شیعہ ہے نصر بن مزاحم کی کتاب واقعہ الصفین میں ایک کتاب میں نے 3 عبارتیں تمہیں دکھا دی. میں یقین کریں حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ. اور مولا علی کی زبانی وہ بخاری شریف کی حدیث بھی مجھے آتی ہے حضرت حنفیہ والی، جو نے پوچھا تھا کہ ابا جی بتائیں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی پاک نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق. تو یہ کے بعد حضرت عمر فاروق عثمان غنی، تو وہ بھی میں سنا سکتا ہوں، حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں.